السلام علیکم دوستو خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں بہلول رحمۃ اللہ علیہ نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ یہ مجذوب قسم کے بزرگ تھے لیکن بڑی حکیمانہ باتیں کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہارون الرشید کی دلی تمنا تھی کہ بہلول دانا ان سے ملاقات کریں، لیکن وہ کبھی بھی اس کے دربار میں تشریف نہ لے گئے۔ ایک دن یوں ہوا کہ ہارون الرشید اپنے محل کی چھت پر بیٹھا تھا کہ اس نے بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو شاہی محل کے قریب سے گزرتے دیکھا۔ فوراً حکم دیا کہ بہلول دانا کو کمند ڈال کر محل کی چھت پر کھینچ لیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب بہلول دانا ہارون الرشید کے سامنے پہنچے تو اس نے پوچھا، یہ فرمائیے کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس طرح آپ تک پہنچا۔ ہارون الرشید نے کہا، میں سمجھا نہیں۔ فرمایا، اگر میں خود آپ تک پہنچنا چاہتا تو نہا دھو کر لباس فاخرہ پہن کر اور دربان کی منتیں کر کے محل کے اندر داخل ہوتا، پھر عرضی پیش کرتا، پھر گھنٹوں انتظار کرتا۔ پھر بھی ممکن تھا کہ آپ میری درخواست رد کر دیتے، لیکن جب آپ نے خود مجھے بلانا چاہا تو محض کچھ لمحوں میں ہی اپنے سامنے بلا لیا۔ اسی طرح جب اللہ کو اپنے بندے کی کوئی ادا پسند آتی ہے تو اسے لمحوں میں قرب کی وہ منزلیں طے کروا دی جاتی ہیں جو بڑے بڑے عابدوں کے لیے باعث رشک بن جاتی ہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات خلیفہ ہارون الرشید سے ہوئی تو خلیفہ نے ایک چھڑی اٹھا کر آپ کو دی اور مزاحاً کہا کہ بہلول، یہ چھڑی تمہیں دے رہا ہوں، جو شخص تمہیں اپنے سے زیادہ بے وقوف نظر آئے اسے دے دینا۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ چھڑی لے کر رکھ لی اور واپس چلے آئے۔ کچھ عرصہ کے بعد ہارون الرشید کو سخت بیماری لاحق ہو گئی، بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ طبیبوں نے جواب دے دیا تو ایک دن بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ کی عیادت کے لیے پہنچے اور سلام کے بعد پوچھا، کیا حال ہے؟ خلیفہ نے کہا، حال پوچھتے ہو بہلول، بڑا لمبا سفر درپیش ہے۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کہاں کا سفر؟ خلیفہ نے جواب دیا، آخرت کا۔ بہلول دانا نے سادگی سے پوچھا، واپسی کب ہوگی؟ خلیفہ نے کہا، بہلول تم بھی عجیب آدمی ہو، بھلا آخرت کے سفر سے بھی کوئی واپس آتا ہے؟ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے تعجب سے پوچھا، اچھا واپس نہیں آئیں گے تو آپ نے کتنے حفاظتی دستے آگے روانہ کیے اور ساتھ ساتھ کون جائے گا؟ ہارون الرشید نے کہا، آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا اتنا لمبا سفر کوئی معین و مددگار نہیں؟ پھر تو لیجئے، یہ امانت واپس ہے۔ مجھے آپ کے سوا کوئی انسان اپنے سے زیادہ بے وقوف نہیں مل سکا۔ آپ جب کبھی چھوٹے سفر پر جاتے تھے تو ہفتوں پہلے اس کی تیاریاں ہوتی تھیں، حفاظتی دستے آگے چلتے تھے، حشم و خدم کے ساتھ لشکر ہم رکاب ہوتے تھے۔ اتنے لمبے سفر کی جس میں واپسی بھی ناممکن ہے، آپ نے تیاری نہیں کی۔ میری نظر میں آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ چھڑی واپس دے کر بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے اور اس ملاقات کے بعد خلیفہ ہارون الرشید کی طبیعت درست ہو گئی۔ دوستو، بہلول دانا کے پاس ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید کی طرف سے کھانا آیا تو آپ نے اسے واپس کر دیا اور قبول نہیں کیا۔ خلیفہ کے کارندوں نے کہا، تم خلیفہ کا تحفہ نہیں پھیر سکتے۔ اس پر انہوں نے ان کتوں کی طرف اشارہ کیا جو پاس ہی موجود تھے۔ فرمایا، ان کے آگے ڈال دو کہ یہ کھا لیں۔ خلیفہ کے کارندے بگڑے اور کہنے لگے، تم نے خلیفہ کے تحفے کی توہین کی ہے۔ بہلول دانا نے کہا کہ آہستہ بولو، اگر کتوں نے سن لیا کہ خلیفہ کا کھانا ہے تو وہ بھی نہیں کھائیں گے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ایک بار شیخ جنید بغدادی سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے کچھ مرید بھی ساتھ تھے۔ شیخ نے مریدوں سے پوچھا، تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا، حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ شیخ نے جواب دیا، ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل اپنے لیے سعادت سمجھی۔ تھوڑی جستجو کے بعد ایک صحرا میں بہلول کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ شیخ بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ بہلول سر کے نیچے ایک اینٹ رکھے ہوئے دراز ہیں۔ شیخ نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا، تم کون ہو؟ میں ہوں جنید بغدادی۔ تو اے ابو القاسم، تم ہی ہو وہ شیخ بغدادی جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں۔ اچھا، تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے۔
کیوں نہیں بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کے نوالوں پر نظر نہیں ڈالتا، کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر دوبارہ کہا جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارغ ہونے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ جنید کی طرف جھٹک دیا، پھر ان سے کہا تم انسانوں کے پیر مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے اپنا راستہ لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ ہاں دیوانہ تو ہے مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹتا ہے، اس سے سچی بات سننا چاہیے، آؤ اس کے پیچھے چلیں، مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ شیخ بغدادی اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے شیخ سے پھر یہی سوال کیا، کون ہو تم؟ میں ہوں بغدادی شیخ جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ بہلول نے کہا خیر تم کھانا کھانے کے آداب سے ناواقف ہو تو گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے۔ شیخ نے جواب دیا جی ہاں جانتا تو ہوں، تو بتاؤ کس طرح بات کرتے ہو؟ میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولے جاتا، سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف توجہ دلاتا ہوں، یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں، باطنی اور ظاہری علوم کے نقطے نظر میں رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ گفتگو کے آداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی بیان کی۔ بہلول نے کہا کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف رہے، تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ پھر شیخ سے منہ پھیرا اور ایک طرف چل دیے، مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا۔ انہوں نے کہا یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتی ہیں؟ بھائی مجھے تو اس سے کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد شیخ نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے مڑ کر دیکھا اور کہا تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب نہیں معلوم ہیں، سونے کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ شیخ نے کہا جی ہاں معلوم ہے۔ اچھا بتاؤ تم کس طرح سوتے ہو؟ جب میں عشاء کی نماز اور درود و وظائف سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے۔ بہلول نے کہا معلوم ہوا کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جاننا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا اے حضرت میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے تم مجھے سکھا دو۔ کچھ دیر بعد بہلول نے کہا میاں یہ جتنی باتیں تم نے کہیں سب بعد کی چیزیں ہیں، کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی آمیزش ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کیے ہیں ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کے بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ شیخ جنید نے بے ساختہ کہا جزاک اللہ خیر۔ پھر بہلول نے کہا گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے گی تمہارے لیے وبال بن جائے گی، اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ پھر سونے کے متعلق بتایا، اسی طرح سونے سے متعلق جو کچھ تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔